الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی، نظر بد کے حوالے سے قرآن کریم و فرقان حمید کی سورہ قلم کی آیت نمبر 50 29واں پارہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو اپنی نظر بد سے جب وہ قرآن سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے، حالانکہ وہ نہیں مگر سارے جہانوں کے لیے وجہ عز و شرف۔ عزیز گرامی، معلوم ہونا چاہیے کہ کفار کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض و عناد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ خصوصاً اس وقت تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے جب حضور علیہ السلام قرآن کریم پڑھ کر سنا رہے ہوتے تھے، اور وہ ایسی غضبناک نظروں سے گھور گھور کر دیکھتے کہ یوں محسوس ہوتا کہ اگر ان کا بس چلے تو معاذ اللہ کچا چبا جائیں اور آپ کی شمع حیات کو بجھا کر رہیں۔ ان کی اس ناپسندیدہ کام کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ لا یزلقون کا کی تشریح کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ عداوت اور بغض بھری آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو یوں ٹک ٹکی باندھ کر گھور گھور کر دیکھتے، گویا وہ حضور کو اپنی جگہ سے پھسلا دینا چاہتے ہیں یا ہلاک کر دینا چاہتے ہیں معاذ اللہ۔ اور عرب تو یہاں تک کہتے تھے کہ فلاں نے میری طرف اس طرح دیکھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ مجھے گرا دیتا یا کھا جاتا۔ یعنی معلوم ہوا کہ ان کی نظریں بظاہر کسی چیز کو دیکھتی تھیں اور پس پردہ ان کے دل میں یہ تمنا ہوتی تھی کہ یہ مر جائے یا گر جائے، اور قدر شدید نظر ہوتی تھی کہ جس کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور اللہ پاک نے بھی اس کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ کفروا لا یزلقون بابصارہم، یعنی اس طرح دیکھتے تھے کہ گویا کہ وہ آپ کو اپنی نظروں سے گرا دیں گے، پھسلا دیں گے، تکلیف پہنچا دیں گے۔ اور اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو اپنی نظر بد سے وہ کفار تکلیف پہنچانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ عرب میں قبیلہ ہے جسے بنی اسد کہا جاتا ہے، اس میں کئی ایسے آدمی تھے جن کی نظر بد کبھی خطا نہ جاتی تھی، یعنی کسی کو اگر وہ بری نظر سے دیکھتے تھے تو اس کو نقصان پہنچا دیتے تھے۔ یہ ایک عجیب حقیقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نظر بد کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے ابھی اس کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور یہ اس میں تفسیر مظہری میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور دیگر تفاسیر میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسے بنی اسد کے قبیلے میں کچھ لوگ تھے کہ جن کی نظر بد کبھی خطا نہ جاتی تھی۔ اگر وہ کسی شخص کو یا کسی جانور کو ہلاک کرنا چاہتے تھے تو 3 دن باقاعدہ بھوکے رہتے تھے، یعنی 3 دن فاقہ کرتے تھے، اور پھر اس چیز کے پاس آ کر کہتے تھے کہ کتنی خوبصورت اور عمدہ چیز ہے، ایسی چیز تو ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ یعنی اب دیکھیں کہ اس چیز کے پاس آ کر تعریف کر رہے ہیں اور 3 دن بھوکے رہے ہیں اس کو نظر بد لگانے کے لیے، اور اتنا کہنے کی دیر ہوتی تھی کہ وہ چیز تڑپنے لگتی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد مر جاتی تھی، دم توڑ دیتی تھی۔ اب چاہے کوئی جانور ہو یا کوئی اور عمدہ چیز ہو، وہ تھوڑی دیر بعد اس کا کام ختم ہو جاتا تھا۔ حتیٰ کہ یہاں تک مشہور ہے کہ اگر کوئی موٹی تازہ وہ گائیں دیکھ لیتے تھے اور اس کو نظر بد لگا دیتے تھے، اور لگانے کے بعد جو ان کا ملازم ہوتا تھا یا کوئی لونڈی ہوتی تھی اس کو پیسے اور ٹوکری دیتے تھے اور بولتے تھے جاؤ اس کا گوشت خرید کے لاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو ابھی زندہ ہے، یہ تو آپ کے سامنے سے ابھی گزری ہے، کہا میں نے اس کو نظر بد لگا دیا، آگے جا کے یہ ان کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اور ویسے ہی ہوتا کہ وہ کنیز یا وہ لونڈی جب وہ وہاں پہنچتے تو دیکھا بھئی جانور تڑپ رہا ہے، اس کو قصائی نے ذبح کر دیا، اور جب ذبح کر دیا تو پھر اس کا گوشت بازار میں بکنے کے لیے آ گیا۔ اس قدر جو ہے نظر بد کے وہ لوگ ماہر تھے۔
تو قریش نے بنی اسد میں سے کسی ایسے نظربات کی خدمات حاصل کیں اور اسے اس امر کے لیے تیار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ اپنی نظر بد سے گزن پہنچائے. لیکن اس کو کون نظر بد سے گزن پہنچا سکتا ہے؟ خدا کی جس پر نظر ہو، جو خدا کا پیارا ہو، جو رحمت للعالمین ہو، وہ شافع المذنبین ہو، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اگرچہ کافر کتنے ہی گھور گھور کر دیکھیں، کاش کہ وہ انہیں پیار سے دیکھتے تو انہیں ایمان نصیب ہو جاتا. لیکن جس کے نصیب میں بدبختی لکھی ہوتی ہے تو وہ اپنی خوبی کو بھی خامی کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اور جس کے نصیب میں اللہ نے خوش بختی لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی خامی کو بھی خوبی میں تبدیل فرما دیتا ہے. واللہ عالم، باقی سمجھنے کی بات ہے. لیکن انہوں نے کیا، بنی اسد کے افراد کو تیار کیا ایک فرد کو کہ نظر لگاؤ کس پر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو انہوں نے اس کی خدمات حاصل کی، لیکن جس کا نگہبان خداوند رحمت ہو، یہ ہتھ کنڈے اسے کیا اذیت پہنچا سکتے ہیں؟ یہ عام آدمیوں کے لیے ہیں، لیکن جو اللہ کا محبوب ہے اس کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال نہیں ہو سکتے. علامہ ابن کثیر نے یہاں متعدد روایات لکھی ہیں جن میں سے ثابت کیا کہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامات ومن کل عین لامہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے دونوں صاحبزادوں کو یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. حضرت حسن بصری سے منقول ہے کہ جس کو نظر بد سے تکلیف پہنچے یہ آیت پڑھ کر اسے دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرماتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کفار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر بد کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حفاظت فرمانے والا ہے. تو عزیز من، نظر بد کو یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور جو دعا میں نے ابھی اس میں بتائی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامات ومن کل عین لامہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بچوں کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. تو عزیزان من، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرمانے والا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.